بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کو میری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ آج آپ کے سامنے عدالت فاروقی میں پیش آنے والا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ تو اس ملزم نے عرض کیا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو وفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ رسول جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا آپ واقعی اس کے ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ مزید یہ کہ 2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالی کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشکالود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔